السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور اس میں چند آیات کو ہم تجوید القرآن کے ساتھ سکھاتے ہیں، اور اسی طرح پروگرام کے آخر پر تجوید اور ناظر دونوں کو، ناظر قرآن کریم کو ہم مثالوں کے ساتھ بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
سورۃ البقرہ کی چند آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے، ایک رکوع کی تلاوت کی ہے۔ تو آئیے اب مختصر طور پر جو اس سے پہلے بھی ہم نے قواعد سکھائے تھے انہی قواعد کا اعادہ ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان قواعد کو ایک الگ طرح سے ہم جو ہے وہ اشارتاً اب بیان کریں تاکہ جو پہلے سے سیکھ رہے ہیں ان کو اور بھی فائدہ ہو۔ یسألونک، یہ آپ دیکھ رہے ہیں واو مدہ ہے، عین حرف حلقی، عن عین ہم نے ادا کیا ہے، اور ہا عن الاہلہ، تاکہ جو ہا ہے بڑی ہا اس سے یہ ہا الگ ہو۔ یہاں پر وقف کرنے کی وجہ سے ہا ساکنہ بن گیا، قوف کو پر کیا ہم نے، قل ہا کا خیال رکھا ہم نے، ہیا موا واو کو ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ ادا کیا، قوف اس کو پر کرنے کی کوشش کریں، قوف یا مدہ ہے یہاں پر، مواقی، نون مشدد حروف گنہ میں سے ہے، والحج اور واو پھر ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، حا حروف حلقی، اور جیم یہاں پر ہم نے قلقلہ کیا تھوڑا سخت کیونکہ تشدید ہے اوپر، جیم پر وقف کرنے کی صورت میں جیم ساکن بن جائے گا اور یہاں پر قلقلہ ہوگا، یا لین واو ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، یا لین نرمی سے ادا ہوگا، را پر ہوگا کیونکہ ضمہ ہے، ضمہ اور فتح ہو تو را پر ہوتا ہے، کسرہ ہو باریک ہوگا، اخفا ہوگا یہاں پر، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے، بِأَنْتَ الف کے اوپر حمزہ ہے، آواز جھٹکے کی آئے گی، تَأْتُو یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے یا ضمہ، پھر یہاں پر نون ساکن پر اخفا ہوگا کیونکہ ضا حروف اخفا میں سے ہے، نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی لفظ آئے تو نون ساکن تنوین پر آواز کو اخفا کرنا ہوتا ہے، را باریک ہوگا، اور واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ بن گیا، واو کو پھر ہونٹوں کی گولائی سے، لام کے اوپر فتح اشباعیہ یعنی الف مدہ کا قائم مقام کھڑا زبر اس کو کہتے ہیں ہم، نون مشدد حروف غنہ یہاں پر رکنا ہے، آواز کو روکیں گے، حروف غنہ دو ہے، نون مشدد میم مشدد، اسی طرح سے را مشدد ہے اور مفتوح بھی ہے یعنی زبر ہے، یہاں پر را جو ہے پر ہوگا، قاف یہاں پر پر ہوگا اور اس کے اوپر فتح اشباعیہ ہے یعنی الف مدہ کا قائم مقام کھڑی زبر ہے، آواز کو لمبا کریں گے، الف یہاں پر الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہنا چاہیے، تو الف کے اوپر جب کوئی حرکت آتی ہے تو حمزہ بن جاتا ہے، حمزہ کی آواز آنی چاہیے، اور اس کو ہم جھٹکے سی آواز دیں گے، وَأْتُو، کئی یہاں پر پڑھنے والے واتو کہتے ہیں، الف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں چونکہ درست نہیں ہے، یہاں پر واو مدہ کا پھر قاعدہ آ گیا، بیو، واو کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار کے برابر، نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، نون ساکن کا اظہار ہوگا، اور اسی طرح سے ابوا الف سے پہلے فتح تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لاگو ہوگا، اور با حروف قلقلہ میں سے اور ساکن ہے قلقلہ ہوگا، اب وا بہا، اسی طرح سے الف سے پہلے فتح ہے الف مدہ، صاد کی وجہ سے یہاں پر بہتر ہے ہم ملا کر اس کو پڑھیں، واتقوا اللہ، یہاں پر تا کا خیال رکھیں تشدید ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم سخت پڑھیں گے، لام جو اللہ کا لام مشدد بیچ کا ہے یہ پر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے والے لفظ کو دیکھا جائے حرکت جو ہے وہ قاف ضمہ ہے، حرکت فتح اور ضمہ ہو تو اللہ کا لام پر ادا ہوگا،
یہاں پر ضمہ ہے، اللہ کلام پر ادا ہوگا۔ کسرہ اگر ہو تو اللہ کلام باریک پڑھا جاتا ہے۔ واتقوا اللہ، مفخم آواز یعنی پر بھرے ہوئے منہ کے ساتھ لام مشدد کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے عین کا خیال رکھیں کہ عین کی آواز حمزہ کی آواز سے نہ ملے۔ لعلکم، اور میم ساکن کا اظہار ہوگا، یہاں پر آواز کو نہیں روکنا چاہیے۔ لعلکم تفلحون درست نہیں ہے، لعلکم تفلحون یہ صحیح ہے۔ ہا حرف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا، اور واو حرف مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کے برابر پڑھتے ہیں، اور یہاں پر وقف ہونے کی صورت میں اس کو ہم مد عارض وقفی کے قاعدے میں یہ آئے گا، اور اس کو ہم مزید زیادہ جو ہے وہ آواز کو کھینچ سکتے ہیں۔ تفلحون۔ اب آئیے چلتے ہیں ترتیل القرآن کی طرف، جو قاعدہ ترتیل القرآن ہے اس کا جو آج کا سبق ہے وہ ہے تشدید کا سبق۔ تشدید کی علامت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تشدید 3 دندانے والا جو ہے جس حرف پر ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ تشدید کے معنی مضبوط بنانے کے ہیں۔ مشدد حرف میں دراصل 2 حرف ہوتے ہیں، مثلا اب اصل میں اب پلس ب ہے، چنانچہ مشدد حرف کو مضبوطی سے ادا کرنے کے لیے پہلے اس پر آواز ٹھہرے گی، پھر اس کی حرکت پڑھیں گے۔ الفاظ میں لہجے اور ایکسنٹ کو درست رکھنے کے لیے مشدد حرف کے پہلے حصے کو پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسرے حصے کو بعد والے حرف کے ساتھ پڑھا جائے۔ مثلا انما ہے، انما نہ پڑھیں، مطلب الگ الگ نہیں پڑھنا، بلکہ اس طرح انما پڑھیں۔ نون مشدد، یہ نون مشدد، اور میم مشدد، میم کے اوپر تشدید اور نون کے اوپر تشدید، پھر اس کی حرکت پڑھنے سے پہلے آواز کو ٹھہرا کر لمبا کریں۔ ان کے نیچے چھوٹا خط، یہ اس طرح سے خط دیا ہے، اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ تو آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ جو حروف غنہ ہیں وہ نون مشدد اور میم مشدد ہیں، تو اسی کی یہاں پر مشق جو ہو وہ کرائی جائے گی۔ یہ سکھانا اور یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد یعنی وہ نون جس پر تشدید ہو اور وہ میم جس پر تشدید ہو، انہی 2 حروف پر ہم نے اپنی آواز کو ٹھہرانا ہے اور غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو یہ ایک اور بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے اور یہ چیز سکھاتا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد کے علاوہ جتنے بھی حروف پر تشدید ہو، یعنی خالی حروف پر تشدید ہو، ان پر بلا وجہ رکنا نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ جو ادغام کے قاعدے آتے ہیں اس میں جو ہم آواز کو مدغم کر کے پڑھتے ہیں۔ تو جو عام حروف ہیں تشدید والے یا مشدد والے حروف، ان پر اپنی آواز کو بلا وجہ روکنا نہیں چاہیے، اور اسی طرح سے جب نون مشدد میم مشدد حروف ان کے درمیان آ جائیں تو وہاں پر اپنی آواز کو روکنا چاہیے، غنہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ایک الف کی مقدار کے برابر ان کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ حروف ادا ہوتے ہیں اس سے، نون مشدد میم مشدد۔ تو جب ہم آواز کو روکتے ہیں تو وہ حروف بھی ادا ہوتے ہیں، دوسرے حروف پر آواز کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی وہ حروف ادا ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب، اب دیکھیں با مشدد پہ ویسے بھی ہم اپنی آواز کو نہیں روک سکتے۔ سب بہت اچھا ادا ہو رہا ہے، سب، دب، دب، ہم اپنی آواز کو نہیں روک رہے بلکہ ہم تشدید کو دبا کر پڑھ رہے ہیں۔ دبی تھوڑا مضبوطی سے، شبی، شب، او، ایو، ای، حروف تہجی جس طرح حروف کے مخارج ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ ذمی، اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، میم، ذمی، ذمی،
تو میم مشدد پر اس طرح آواز رکے گی. خط بھی ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ میم مشدد نون مشدد میں آپ خیال رکھیں. جسو، جسو اس کو لمبا نہیں کر سکتے. جسو یہ نون مشدد آ رہا ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. ان قوہ ہن جر من طل کم حق. ٹھیک ہے. یم سی ہن مم حی کون سون سر دون طل وی سم کون تل حی علم. علم اس طرح کھول کے دیا ہے اس کو. لعل فصل انما سعرت مما ربنا اننا تکونن وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ مُبَيِّنَاتٍ يَتَخَيَّرُونَ من قُوَّةٍ. یہاں پر اخفاء کا قاعدہ آ رہا ہے. یہاں پر نون مشدد میم مشدد کا قاعدہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ آ رہا ہے جو کہ اس سے پہلے سکھایا گیا ہے. من قوة فلنحيينه يتخبط ليمحص اطهر ازواج مطهرة ان لهم جنات بصورة من مثله. یہاں پر جو ہے تنوین کے بعد میم مشدد آیا ہے، تو تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ میم مشدد بھی آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، غنہ بھی ہوگا. یہاں پر جو میم مشدد کی آواز ہے وہ اسی طرح پڑھی جائے گی، لیکن یہاں پر غنہ کا بھی ادغام کا بھی قاعدہ آ رہا ہے. اسی طرح سے یہاں پر پھر نون ساکن کے بعد میم مشدد آ رہا ہے، تو یہ بھی نون ساکن تنوین کے بعد یہاں پر غنہ میں اس کو پڑھا جائے گا میم مشدد کو، اور ساتھ ہی یہاں پر ادغام بے غنہ ہوگا. تو یہ اس سے پہلے یہ قاعدے آپ کو سکھائے گئے ہیں. تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.